علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ایک اہم سوال جو کئی دنوں سے ہمارے پاس آ رہا ہے کہ کیا مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ سوشل میڈیا پہ ایک آڈیو ویڈیو بھی وائرل ہے، اس میں فرق بیان کیے گئے ہیں، دلائل دیے گئے ہیں، اور ساتھ یہ بات بھی کی گئی ہے کہ عورت اور مرد کا فرق تو حج میں بھی ہے، اس کے لیے پردہ ہے، اس کے لیے حیا ہے، اور اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس آڈیو میں تمام دلائل کا احاطہ، ان کے جوابات اور صحیح جو بات ہے انشاءاللہ اس کی طرف رہنمائی کی کوشش کریں گے۔ اللہ کا ملاقمین ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنائے اور اسے سمجھنے کی اور سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فقہ کی کتابوں میں عورت کا جو فرق نماز کا بیان کیا گیا ہے، وہ چند فروق میں پہلے سردن ذکر کر دیتا ہوں کہ عورت ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، مرد کان تک اٹھائیں۔ عورت جو ہے وہ دایاں ہاتھ بائیں کی پشت پہ رکھے، مرد کلائی پہ رکھیں۔ عورت ہاتھ سینے پہ باندھے، مرد ناف کے نیچے باندھے۔ رکوع میں عورت کم جھکے، مرد اچھی طرح جھکیں۔ عورت انگلیوں کا سہارا نہ لے، یعنی گھٹنے نہ پکڑے اچھی طرح، اور مرد پکڑیں۔ عورت رکوع سمٹ کے کرے اور مرد جو ہے وہ ذرا کھل کے کریں۔ سجدے میں عورت اپنے جسم کو اکٹھا کرے اور زمین پہ بازوؤں کو بچھا دے، اور مرد اوپر سجدہ کریں اور بازو پھیلا کے رکھیں۔ پھر تشہد میں عورت اپنے دونوں پاؤں جو ہیں وہ دائیں طرف نکال کے اپنے کولے پہ بیٹھے، اور مرد ایک پاؤں بچھا کے دوسرا کھڑا کر کے اس کے اوپر بیٹھ جائیں۔ یہ بنیادی فرق ہیں۔ اب سب سے پہلے جس فرق کی دلیل دی جاتی ہے کہ مرد کانوں تک اور عورت سینے تک ہاتھ اٹھائے، یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ أُذُنَيْهَا۔ یہ مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ مردوں کے لیے بھی سینے تک ہاتھ اٹھانے کی حدیثیں موجود ہیں، کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کی حدیثیں موجود ہیں، اس لیے یہ فرق تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ فرق ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی جاتی ہے کہ ترفع یدیہا حذو منکبیہا، کہ عورت اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے۔ تو یہ بھی وہی بات ہے، اور ویسے ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکوع کے بعد بھی رفع الیدین کا ذکر ہے، رکوع جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کا ذکر ہے، تو پھر یا تو اس کو بھی مان لینا چاہیے یا اس کو بھی نہ مانے۔ اور جو پچھلی روایت میں ام یحییٰ نام کی ایک راویہ ہیں، ان کے بارے میں خود امام حیثمی نے لکھا ہے کہ میں ان کو جانتا نہیں ہوں۔ تو محدثین کا یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا، اس کو مجہول کہتے ہیں، اور مجہول آدمی کی یہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ امین اکاڑوی صاحب نے بھی اس کو اپنی ایک کتاب میں مجہولہ ہی لکھا ہے، یعنی ان کی روایات ضعیف ہوتی ہیں۔ رکوع کا جو فرق بیان کیا گیا ہے اس کو میں نے کافی تلاش کیا ہے، احناف کی طرف سے کوئی دلیل سامنے نہیں آ سکی کہ رکوع عورت تھوڑا جھک کے کریں، جبکہ صحیح حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقم ظہرہ فی الرکوع والسجود، جو بھی اپنے رکوع یا سجدے میں کمر کو سیدھا نہیں کرتا اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ رکوع یوں کرتے تھے کہ اگر اوپر پانی بھی پھینک دیا جائے تو شاید وہ نیچے نہ گرے، یعنی بالکل برابر ہوا کرتا تھا۔ اگلی بات جو ہے سجدے کی، تو سجدے کے بارے میں ویسے یہ سنن کبریٰ میں روایت موجود ہے کہ لمبی روایت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ عورت جب سجدہ کرے اذا جلست المرأة فی الصلاة ووضعت فخذها على فخذها الأخرى وإذا سجدت الصقت بطنها في فخذيها، کہ سجدہ کرتے ہوئے وہ اپنے بازو، اپنا جسم، اپنی رانیں پیٹ کے ساتھ ملا دے، یہ اس کے لیے زیادہ پردے کا باعث بھی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس عورت کو معاف کر دیا۔ مزے کی بات یہ ہے
کہ اناف کی طرف سے ایک باقاعدہ پمفلٹ چھپا ہے، میں انشاءاللہ وہ شیئر بھی کروں گا۔ اس میں الیاس گھمن صاحب نے لکھا ہے کہ یہ روایت کامل ابن عدی میں ہے۔ اب دیکھیں لوگوں کے ساتھ کیسے فراڈ کیا جاتا ہے۔ کامل فی ضعفاء الرجال، الکامل فی ضعفاء الرجال یہ کتاب کا مکمل نام ہے، کہ ضعیف راویوں کے بارے میں ایک کامل کتاب، اور ضعیف راوی اور ان کی ضعیف روایتیں ابن عدی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، تو وہاں سے حوالہ ویسے سنن کبریٰ میں بھی ہے۔ اور اس کی سند میں ابو مطیع حکم بن عبداللہ بلخی راوی ہے، جس کے بارے میں امام ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ کذاب اور مرجی اور ضعیف الحدیث ہے۔ امام نسائی نے بھی ضعیف لکھا ہے، اور ابو داؤد رحمہ اللہ تو لکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس کی حدیثیں لی نہیں ہیں، چھوڑ دی ہیں۔ امام ذہبی کہتے ہیں یہ جامی جو باطل فرقے کے لوگ تھے ان میں تھا، اور ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی خلاصہ دیا ہے متروکن رومیہ بالرفض، کہ یہ رافضی تھا، شیعہ تھا۔ تو ایسے راوی کی روایت تو قابل قبول بھی نہیں ہوتی، اور جھوٹی روایت بناتے ہیں، اپنی طرف سے بناتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں آپ نے سن بھی لیا ہے۔ باقی رہی بات بیٹھنے کے طریقے کی، تو اس کے بارے میں جامع المسانید کی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کیسے بیٹھتی تھیں، ان سے پوچھا گیا تھا، تو انہوں نے کہا وہ 4 زانو ہو کے بیٹھتی تھیں اور پھر اپنے آپ کو سمیٹ لیتی تھیں، اور اس طرح اور بیٹھا کرتی تھی تشہد میں۔ تو اس کے بارے میں بھی جان لینا چاہیے کہ اس کی 2 سندیں ہیں۔ ایک میں عمر بن حسن بن علی راوی ہے الاشنانی، دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا تھا، جھوٹا راوی تھا۔ اور دوسرا راوی اس میں ابراہیم بن عدی ہے، وہ بصری ہے، اور ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کذبو، محدثین نے اس کو بھی جھوٹا لکھا ہے۔ اسی طرح دوسری سند میں عبداللہ بن احمد الرازی راوی ہے، اور وہ مجہول ہے، اور عبداللہ بن یعقوب بخاری راوی ہے، جس کو محدثین نے کذاب لکھا ہے۔ تو یہ بات بھی گویا کہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اور بھی روایات ذکر کی جاتی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک علی رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی جاتی ہے، اذا سجدت المرأة فلتضم فخذیہا، عورت سجدہ کرے تو اپنی رانوں کو ملا لے۔ اس کی سند اگر دیکھی جائے تو اس میں حارث العور نام کا راوی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام شعبی نے اس کو جھوٹا اور کذاب لکھا ہے، اور یہ بھی شیعہ راوی تھا۔ اور ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کان غالیا فی التشیع و واہیا فی الحدیث، انتہائی غالی اور پرلے درجے کا گرا ہوا راوی، شیعہ اور جھوٹا انسان، حدیث کے مسئلے میں ضعیف روایتیں بیان کرنے والا ہے۔ بہرحال یہ تو علمی سی باتیں ہیں۔ اسی طرح تشہد میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اس طرح پیر نکال کے رکھے گی، تو اس کے لیے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں، وَيَأْمُرُ النِّسَاءَ أَن يَتَرَبَّعْنَ، عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ پاؤں جو ہیں وہ نکال کے رکھیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو وَيَأْمُرُ النِّسَاءَ، یعنی اللہ کے پیغمبر حکم دیتے تھے کہ عورتیں اپنے پاؤں باہر نکال کے مربع کی شکل میں بیٹھیں۔ تو امام بہقی رحمہ اللہ نے یہاں بھی لکھا ہے، عطا بن اجلان راوی اس میں ضعیف ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں متروک ہے۔ تو بہرحال یہ ساری علمی باتیں ہیں، خلاصہ ان کا یہ ہے کہ کوئی ایک صحیح حدیث صریح کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا فرق بیان کیا گیا ہو۔ تابعین کے اقوال ہیں، امام مجاہد کا ہے، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا ہے، تو تابعین کے اقوال تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں بھی حجت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسئلے جب میرے سامنے آئے تو صحابی کا قول ہو تو میں لے لیتا ہوں، اور تابعی کا ہو تو میں وہاں خود کھڑا ہو جاتا ہوں، میں بھی اجتہاد کرتا ہوں، وہ بھی اجتہاد کرتے ہیں۔ تابعین کے اقوال تو ان کے ہاں بھی حجت نہیں ہے۔ اور دوسرا جتنے بھی اقوال ہیں ان تمام اقوال میں بھی ضعف ہے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اذا سجدت المرأة فلتضم فخذیہا ولتضع بطنها علیہما، کہ وہ اپنے پاؤں ملائے اور پیٹ اوپر رکھے اور یہ کرے اور وہ کریں۔ تو اس میں بھی مغیرہ بن مقسم راوی اور مدلس ہے اور ان کے ساتھ روایت کرتا ہے۔ یہ ساری علمی باتیں ہیں، اور مدلس ان کے ساتھ روایت کرے تو روایت ضعیف ہو جاتی ہیں۔ اور پھر مجاہد کا جو قول ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں اسی طرح کا، اس میں لیث بن سلیم ابی سلیم راوی ہے، یحییٰ بن معین کہتے ہیں منکر الحدیث، یعنی کوئی صحیح بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ تجلیات صفدر، سب لوگ جانتے ہیں صفدر صاحب کو،
انہوں نے یہ جو حدیث مبارکہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس میں لکھا ہے کہ اس کی عمومیت میں مرد و عورت کیا پوری امت شریک ہے، لہٰذا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی طریقہ پوری امت کا ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کا تقاضا ہے کہ نماز اسی طرح پڑھی جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ عورت اپنے ہاتھ بچھائے سجدے میں اور اپنے پاؤں پیٹ سب ملا کے رکھے، جبکہ بخاری اور مسلم میں صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انبساط القلب، تم میں سے کوئی کتے کی طرح اپنے ہاتھ پاؤں نہ بچھایا کرے۔ تو نماز میں تو جانوروں کی کیفیات سے ویسے ہی روکا گیا، کہیں فرمایا یہ کوے کی طرح ٹھونگے نہ مارو، کہیں فرمایا لومڑی کی طرح نہ پڑھو، کہیں فرمایا کتے کی طرح نہ پڑھو۔ تو جانور کی جتنی بھی کیفیات ہیں ان سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی ہیں۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ، اور اسی کو امام بخاری رحمہ اللہ بھی لائے ہیں، ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اگرچہ بعد نے ام درداء صغیرہ لکھا ہے کہ وہ تابعیہ تھی، کہ وکانت ام الدرداء تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہا، کہ وہ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل مردوں کی طرح نماز میں بیٹھتی تھی، کوئی فرق نہیں ہوتا تھا مرد اور عورت کی نماز کا۔ وکانت فقیہا، اور وہ بہت بڑی فقیہہ عورت تھی، اور اناف کے یہاں فقی راوی کا ویسے بڑا مقام ہوتا ہے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، تقعد المرأة فی الصلاة کما یقعد الرجل، کہ مرد جس طرح بیٹھتا ہے عورت بھی بالکل اس طرح بیٹھے گی، کوئی فرق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو استاد ہیں امام حماد، جن کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا گھر میرے گھر سے 7 گھر دور ہے، لیکن میں نے کبھی ان کے گھر کی طرف ٹانگے کر کے نہیں بیٹھا یا نہیں سویا، میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ وہ بھی فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ عورت کی مرضی ہے نماز میں جس طرح مرضی بیٹھ جائیں، مردوں کی طرح بیٹھے یا دوسری طرح بیٹھ جائیں۔ تو بہرحال بات اگرچہ لمبی ہو گئی، لیکن ان دلائل سے بالکل واضح ہے کہ مرد و عورت کی نماز میں الحمدللہ کوئی فرق نہیں ہے۔ باقی رہی بات کہ قیاس کرتے ہیں کہ حج میں بھی تو یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی، تو سب کچھ جاننے کے باوجود یہ قیاس مع الفارق ہے۔ حج اور شے ہے، نماز اور چیز ہے۔ حج میں عورت مردوں کے ساتھ ہے، رمل کندھا ننگا کر کے کیا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ عورت بیچاری یہ کام کیسے کر سکتی ہے۔ صفا مروہ میں عورت نہیں دوڑتی کیونکہ وہاں بھی مرد ہوتے ہیں، اختلاط ہوتا ہے، اور عورت کا پورا وجود پردہ ہے، وجود کھل جائے تو گناہ میں چلی جائے گی۔ اونچی تلبیہ نہیں کہتی، اور وہ بھی اسی لیے کہ فتنے کا ڈر ہوتا ہے اور مرد وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ وگرنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھی ہو گئی تھی تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ اونچی آواز میں تلبیہ پڑھا کرتی تھی۔ تو بہرحال ایک پمفلٹ جو بڑا چلتا ہے میں وہ بھی بھیج دیتا ہوں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں صرف ایک حدیث بیان کی گئی ہے جس میں فرق ہے، اور باقی سب کے سب صحیح حدیثیں ہیں جن میں فرق کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، صرف عوام کو کہہ لیں کہ الو بنانے کے لیے اور عوام کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے، باقی وہی تابعین کے اقوال شقوال نقل کر کے پمفلٹ بنا دیا ہے، اور وہ روایت میں بھی حوالہ کامل ابن عدی کا لکھا ہے جس کو میں نے پہلے ذکر کر لیا۔ تو بہرحال ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد و عورت کی نماز میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی کا تقاضا ہے، مرد و عورت بالکل ایک جیسی نماز پڑھیں گے۔ اللہ کا ملاکمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بنائے، اور بالخصوص نماز کا اہم ترین عمل جو ہے یہ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ وقت کافی ہو گیا، وگرنہ یہ بھی مناسب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا بھی تذکرہ کیا جاتا کہ آپ کی مکمل نماز کیسے تھی۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔